السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی قلادۃ رحمہ اللہ انہ رأى مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ اذا صلی کبر رفع یدیہ وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، رواه البخاري في صحيحه في كتاب الآذان۔ معزز سامعین کرام، نماز کے تعلق سے بہت ساری باتیں اس سے پہلے جو دروس ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، ان دروس میں نماز کے بارے میں بہت ساری باتیں ہم نے بیان کی۔ اب ہم آپ کے سامنے رفع یدین کے بارے میں بیان کریں گے۔ رفع یدین، رفع یدین اس کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، اس طرح سے رفع یدین اس کو کہتے ہیں، ایسے کرنا۔ اور پورے نماز میں 4 مرتبہ رفع یدین کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارکہ سے ثابت ہے۔ 4 مرتبہ، ایک جب نماز ہم شروع کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اس وقت رفع یدین کرنا ثابت ہے، ایسے اسی کو رفع یدین کہتے ہیں، اور دوسرا کچھ بھی رفع یدین نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک مرتبہ جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اس وقت رفع یدین کرنا، یہ ثابت ہے۔ دوسری مرتبہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں، اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین کرنا ثابت ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ اور جب ہم رکوع سے پھر کھڑے ہوتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے، اس وقت بھی رفع یدین کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت ہے۔ اور اسی طرح سے چوتھی جو جگہ ہے، وہ 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہاتھ باندھنے سے پہلے رفع یدین کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر کے ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب الآذان حدیث نمبر 737 737 نمبر کی حدیث ہے صحیح البخاری کی، اور صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 391 نمبر کی حدیث ہے۔ ابو قلابہ تابعی ہے رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو جب نماز کا آغاز کرتے اور اللہ اکبر کہتے تو رفع یدین کرتے ایسے، اور جب وہ رکوع کرنا چاہتے، یعنی جب وہ رکوع میں جانا چاہتے تو جانے سے پہلے رفع یدین کرتے۔ حدیث کے الفاظ یہاں پر موجود ہے، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب وہ رکوع میں جانے لگتے اس وقت رفع یدین کرتے۔ کون؟ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور کئی باتیں انہوں نے بیان کی ہے، اور حدیث کی کتابوں میں ان کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور بالکل صحیح سند سے، صحیح البخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، متفق علیہ روایت، ان 2 کتابوں کی روایت جن 2 کتابوں کے اندر تمام حدیثیں صحیح ہے، اہل علم کا اس کے اوپر اتفاق ہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ جب نماز کا آغاز کرتے، ابو قلابہ کہتے ہیں کہ رفع یدین کرتے، جب رکوع میں جانے لگتے تو رفع یدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اور رفع یدین کرتے۔ اور حدیث میں آگے کہتے ہیں ابو قلابہ، وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ہکذا، اور مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی۔ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ سند صحیح ہے، متن صحیح ہے، صحابی کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، دوسری روایت دیکھیے، صحیح البخاری کتاب الآذان حدیث نمبر 736
یعنی 736 نمبر کی روایت، اور صحیح مسلم کتاب الصلاح حدیث نمبر 390 یعنی 390 نمبر کی صحیح مسلم کی روایت صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، رفع یدین کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر کو اٹھاتے اور کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یعنی رفع یدین کرتے اور کہتے سمع اللہ لمن حمیدہ۔ اور حدیث میں آگے جو لفظ ہے، جو الفاظ ہیں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ ابھی ہمارے بھائی لوگ، ہم جو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، اہل حدیث جو ہم لوگ ماننے والے ہیں، ہمارے بھائی لوگ ہیں، وہ بھائی لوگ کیا کہتے ہیں، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد جب رفع یدین کرتے ہو تو سجدے میں بھی کرو نا، کہتے ہیں، تانا دیتے ہیں ہم کو، تانا۔ دیکھیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کیا کہا، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، سجدے میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ کب کرتے تھے؟ جب تکبیر تحریمہ کہتے، نماز کا آغاز کرتے تو رفع یدین کرتے ہیں، جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے تو رفع یدین کرتے، اور جب رکوع سے کھڑے ہوتے سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو رفع یدین کرتے، لیکن سجدے میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ دیکھیے دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دی گئی، دونوں حدیثوں سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ تکبیر تحریمہ جب ہم کہیں گے نماز کے آغاز کے وقت، اس وقت رفع یدین کریں گے، جب ہم رکوع کے لیے جائیں گے اللہ اکبر کہہ کر کے تب ہم رفع یدین کریں گے، اور جب ہم رکوع سے اٹھیں گے تب ہم رفع یدین کریں گے۔ یہ تین باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ چوتھی جگہ جو ہم نے بتلایا ہے کہ 4 جگہ ثابت ہے، خالی خولی بات نہیں ہے، پختہ ثبوت کے ساتھ، کسی فرقے کی بات نہیں ہے، کسی فرقے کی بات نہیں ہے، کسی جماعت کی بات نہیں ہے، کسی امام کی بات نہیں ہے، امام اعظم امام کائنات کی بات ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ دیکھیے حدیث صحیح البخاری کتاب الاذان باب رفع الیدین اذا قام من الرکعتین، حدیث نمبر 739 یعنی 739 نمبر کی صحیح البخاری کی روایت۔ اس کے علاوہ یہ حدیث ابو داؤد اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ نافع رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جب وہ نماز کا آغاز کرتے اللہ اکبر کہہ کر کے رفع یدین کرتے تھے، جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے اور رکوع میں جاتے اس سے پہلے رفع یدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اور آگے حدیث کے اندر ہے کہ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد بیٹھتے اور پھر وہاں سے کھڑے ہوتے۔ پوری دنیا کے عالموں کو چیلنج ہے میرا، پوری دنیا کے عالموں کو چیلنج ہے، کوئی بھی اس حدیث سے اختلاف کرنا چاہتا ہے، اس حدیث کے اوپر سند کے اعتبار سے ہو، متن کے اعتبار سے ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو، رد کر کے دکھلائے اور کہے کہ نہیں یہ ثابت نہیں ہے، پوری دنیا کے عالموں کو چیلنج ہے میرا۔ معزز سامعین اکرام، ایسی بھی حدیث ہے جو انشاءاللہ ہم رفع یدین کا جو باب ہم نے شروع کیا ہے، اور جب اس کے بارے میں بیان کریں گے تو ہم آپ کو وہ حدیث بھی بتلائیں گے جس حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تا حیات، جب تک زندہ رہے، اپنی موت تک نماز کے آغاز کے وقت رفع یدین کرتے، رکوع میں جاتے وقت رفع یدین کرتے، رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرتے، پوری زندگی جب تک کہ مالک حقیقی سے نہیں ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا۔ محترم سامعین اکرام، اس حدیث کے اندر ہے کہ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب کھڑے ہوتے 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد، جب کھڑے ہوتے تو رفع یدین کرتے تھے۔ آگے لکھا ہے راوی نے وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان افعال کو، یعنی جو رفع یدین کرتے تھے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے۔ کیا مطلب؟ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے،
ہم نے کیا کہا؟ یہ صحابی کا قول ہے، لیکن یہ صحابی کا قول نہیں بلکہ یہ حدیث ہے، کیونکہ صحابی نے کیا کہا؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ پورے دنیا کے علماء کے اصول کے مطابق یہ مرفوع حدیث ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتلایا گیا ہے اور صحابی نے عمل بتلایا ہے۔ سامعین کرام، یہ 3 حدیثیں ہم نے پیش کی ہیں، چونکہ مختصر بیان ہے، میں بہت بڑا بیان نہیں دے سکتا، لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ صرف یہ 3 حدیث نہیں ہے، صرف یہ 3 حدیثیں نہیں ہیں، بلکہ اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ صرف رفع دین کے بارے میں اتنی حدیثیں ہیں کہ جتنی حدیثیں کسی بھی عمل کے بارے میں نہیں ہیں۔ اب دیکھیے، ہم آپ کے سامنے حوالہ پیش کر رہے ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، صحیح البخاری کی شرح لکھنے والے، ان کی کتاب کا نام ہے فتح الباری شرح صحیح البخاری، والم نمبر 2 پیج نمبر 257 257 نمبر کا پیج ہے، اور والم نمبر 2 ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے رفع دین کے بارے میں ذکر کیا۔ کیا ذکر کیا؟ کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت جو رفع دین کرنے کی حدیثیں ہیں وہ 17 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ کتنے صحابہ سے؟ 17۔ لیکن یہ مکمل نہیں ہے، یہ مکمل نہیں ہے، یہ انہوں نے بات بتلائی ہے امام بخاری کی طرف منسوب کر کے، لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھا ہے رفع دین کے اوپر، رفع دین کے اوپر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، چھوٹی کتاب جس کو رسالہ کہتے ہیں۔ اس رسالہ، اس چھوٹی کتاب کا نام ہے جزء رفع الیدین۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے 2 بڑے بڑے تابعی، ایک تابعی امام حسن بصری رحمہ اللہ اور دوسرے تابعی امام حمید بن ہلال رحمہ اللہ، ان دونوں سے بیان کیا ہے کہ ان الصحابۃ کانوا یفعلون ذلک، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب کے سب رفع دین کرتے تھے۔ ایک بھی صحابہ کو، امام بخاری کیا کہتے ہیں، ایک بھی صحابہ کو الگ نہیں کیا۔ امام حسن نے، جو تابعی ہیں، جو صحابہ کے شاگردوں میں سے ہیں، انہوں نے ایک بھی صحابہ کو الگ نہیں کیا، بلکہ کہا کہ تمام کے تمام صحابہ نماز کے آغاز کے وقت بھی رفع دین کرتے تھے، رکوع میں جاتے وقت بھی رفع دین کرتے تھے، اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع دین کرتے تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، اسی بات کو امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التلخیص الحبیر والم نمبر 1 پیج نمبر 220 پہ بھی نقل کیا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کے بارے میں امام حسن نے کہا کہ سب کے سب رفع دین کرتے تھے، ایک بھی صحابہ کو الگ نہیں کیا۔ معزز سامعین کرام، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ، ان تمام جو بڑے بڑے امام ہیں، ان تمام اماموں کا کہنا ہے کہ نماز میں رفع دین کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس سے بھی بڑھ کر کے بات کہی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کے بارے میں صحابہ کرام کی اتنی بڑی جماعت سے مروی ہے کہ اتنا کسی بھی مسئلے کے بارے میں صحابہ کرام سے مروی نہیں ہے۔ یہ تو راؤنڈ فگر کی بات ہے۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ ایک بہت بڑے امام ہیں، علامہ مجد الدین فیروز آبادی، مصنف قاموس، ان کی کتاب ہے سفر السعادہ، پیج نمبر 18، سفر السعادہ پیج نمبر 18 پہ علامہ مجد الدین فیروز آبادی لکھتے ہیں کہ 3 موقعوں پہ رفع دین کرنا، 3 موقعوں پہ۔ اب کون سا 3 موقع ہم آپ کو بتلا دیتے ہیں۔ شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرنا۔ فرماتے ہیں کہ متواتر احادیث کے مشابہ ہے، متواتر حدیث کے مشابہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب ان کے کہنا ہے کہ اس مسئلے میں 400 حدیثیں ہیں، 400 حدیثیں، 400 حدیثیں ہیں اس مسئلے میں۔ معزز سامعین کرام، انہوں نے مزید آگے کہا ہے کہ 10 صحابہ جو عشرہ مبشرہ ہیں، جن کو دنیا کی زندگی میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی بشارت اور خوشخبری سنا دی، ان 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کیا کرتے تھے اور ایسے ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں
علامہ مجد الدین فیروز آبادی مصنف قاموس نے اپنی کتاب سفر السعادہ میں رفع الیدین کے بارے میں جو لکھا ہے کہ اس سلسلے میں 400 احادیث ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے 400 روایات ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، اور ان روایتوں کو علامہ عبدالرشید انصاری، ان کی کتاب ہے الرسائل، اس کے پیج نمبر 152 سے لے کر کے 388 نمبر پیج تک یہ 400 روایات مذکور ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ان 400 روایات کے علاوہ بھی احادیث کی کتابوں میں اور کئی حدیثیں ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین پر آپ کو دکھ رہا ہے، اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو سنت ہے یہ کتنے سارے حدیث کی کتابوں میں اس کی احادیث موجود ہیں، جس کی تعداد 400 روایات سے بھی زیادہ ہیں۔ کہ کتنی بڑی سنت ہے، یہ کتنی عظیم سنت ہے، جس کو بھائی لوگ ٹھکراتے ہیں، صرف ٹھکراتے نہیں رد کرتے ہیں، اس کے لیے دلیلیں اپنی طرف سے بنا کر کے پیش کرتے ہیں، لیکن یہ بات چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ علم کے میدان میں دلیل چلتا ہے، بنی بنائی باتیں نہیں چلتی ہیں۔ علم کے میدان میں صرف دلیلیں چلتی ہیں، دوسری کوئی چیز نہیں چلتی ہے، اور آپ کے سامنے ہم نے دلیل پیش کر دیا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رفع دین کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سنت ہی نہیں بلکہ ایک عظیم سنت ہے، جو صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت سے حدیث کے شکل میں ہم لوگوں تک پہنچی ہے، جس میں صرف 400 نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی احادیث و آثار ہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس عظیم سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔